جناب سلیم صافی صاحب سے گزارش ہے کہ افغان معاملات کے ایکسپرٹ کی حیثیت سے ہمارے طلباء اور شرکا کی رہنمائی فرمائیں کہ آپ امریکی افواج کے انخلاء اور افغانستان میں طالبان اور باقی قوتوں کی افغان حکومت سے مستقبل میں چپکلش کے کیا نتائج مرتب ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ سر پلیز. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وائس چانسلر صاحب، انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، سید اویس گیلانی صاحب، ڈاکٹر واجد صاحب، پروفیسر روبی رمبٹی صاحبہ، دیگر پروفیسر حضرات اور معزز شرکاء اور معزز پینلسٹ، جن لوگوں نے گفتگو کی ہے یا جو آگے کرنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں صرف اپنے جو مشاہدات ہیں چند وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ خصوصاً میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ خارجہ پالیسی میں یا ملکوں کے تعلقات میں عملاً اخلاقیات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ عموماً ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو میرٹ کی بات کرتے ہیں، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں اور عدل کی بات کرتے ہیں، لیکن عالمی معاملات میں نے ان چیزوں کو کہیں پہ نہیں دیکھا ہے. مثلاً اب اگر ہم عدل کی بات کریں، حق کی بات کریں تو اس لحاظ سے تو اقوام اس وقت جو ساخت ہے وہ عدل کی بنیاد پہ نہیں ہے. اگر عدل ہوتا یا میرٹ ہوتا تو پھر 5 ممالک کے پاس ویٹو پاور نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ جو اس وقت کی پاورز تھی یا اس وقت کی پاورز ہے ان کے بیلنس لانے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے. دنیا میں جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ اصل میں طاقت کی بنیاد پہ اور زمینی حقائق کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اب اس تمہید کے بعد جب ہم ہیجمنی کی بات کرتے ہیں تو ایک ہم ریجن کی سطح پہ ساؤتھ ایشیا میں بالخصوص مقابلہ رہا. ہندوستان یہاں پہ اپنے آپ کو بالادست طاقت رکھنا چاہتا تھا، اور چونکہ پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال باقی ممالک کے مقابلے میں اس کی سائز بڑی تھی، تو قیام پاکستان سے لے کے آج تک یا جب سے یہاں سے انگریز گیا ہے تو ہندوستان کی یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں اور بالخصوص اور باقی ممالک کے مقابلے میں بالعموم وہ اپنی ہیجمنی کو قائم کر لے. اور باقی ممالک تو ریزسٹنس کے قابل نہیں رہے، لیکن پاکستان ہی اس کو ریزسٹ کرتا رہا. اور اب جس طرح کہ جنرل صاحب نے فرمایا کہ ایکچولی اس کی ہیجمنی کی راہ میں جو رکاوٹ وہ بن گئی ہے کوئی قوت، تو وہ چین کی ہے. جہاں تک پاکستان اور ہندوستان کا تعلق ہے تو ایک تو یہ دونوں ممالک براہ راست مشرقی بارڈر پہ ان کی جنگیں بھی ہوئی، لڑتی رہی، لیکن دوسری طرف یہ دونوں ممالک پاکستان کے مغربی بارڈر پہ افغانستان میں بھی اپنے پراکسیز کے ذریعے لڑتی رہی قیام پاکستان سے لے کے آج تک. اور افغانستان کے حالات جہاں عالمی طاقتوں کی جنگ کی وجہ سے یا پراکسیز کی وجہ سے مسلسل وہ جنگوں کے شکار رہے، تو اس کی وجہ ایک تو وہ تھی، لیکن دوسری بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ بھی قیام پاکستان سے لے کے آج تک وہاں پہ اپنے پراکسیز کے ذریعے جاری ہے. اس پہ میں بعد میں آتا ہوں کہ افغانستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور ہندوستان کی کیا پوزیشن ہے، ہماری کیا پوزیشن ہے. لیکن جو عالمی جو دو طرفہ معاملات تھے، بدقسمتی سے پاکستان ابھی تک ہندوستان کا صرف ملیٹریلی مقابلہ کر سکا ہے، اور اس وقت نیوکلیئر پاور ہونے کے ناطے یا ایک ملٹری پاور ہونے کے ناطے پاکستان ملیٹریلی تو اپنا دفاع کر رہا ہے اور کر سکتا ہے، لیکن جنگ کے ذریعے ہم اپنا کشمیر اس سے نہیں لے سکے. اور ایک موقع ہمارے پاس آیا تھا
چین انڈیا وار کے دوران، لیکن اس وقت ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ پھر ڈپلومیٹکلی ہمارے پاس 2-3 مواقع آئے۔ ایک کولڈ وار کے آغاز میں جب ہم امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی بن گئے اور امریکہ کو ہماری ضرورت تھی، لیکن اس وقت بھی ہم ڈپلومیٹکلی کشمیر ہندوستان سے نہیں لے سکے۔ دوسرا پھر اچھا موقع آیا تھا کہ جب واجپئی پاکستان آئے تھے اور مینار پاکستان تلے کڑے ہو کے انہوں نے پاکستان کو تسلیم کرنے کا ارادہ کیا، کا اعلان کیا، لیکن اس کے بعد کارگل کی وجہ سے وہ معاملہ سبوتاج ہو گیا۔ پھر تیسرا موقع میرے خیال میں اس وقت آیا تھا کہ جب 9/11 کے بعد جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن اس مواقع کو بھی یا امریکہ اور نیٹو کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس کے باوجود بھی ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکے کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے یا ہندوستان کے پنجے سے نکالنے کے لیے۔ اور اب تو پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ ہندوستان نے کشمیر کو عملاً ہڑپ کر دیا ہے 5 اگست 2019 کو، لیکن پاکستان کے پاس اب ڈپلومیٹکلی ہماری پوزیشن اتنی خراب ہے کہ ہم ہندوستان کا اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکے۔ تو اگر ہم دونوں ممالک کا دیکھیں تو ملیٹریلی پاکستان مقابلہ کر رہا ہے، لیکن ڈپلومیٹکلی، اکنامکلی اور عالمی برادری میں اثر و رسوخ کے لحاظ سے ہندوستان پاکستان کے مقابلے میں اپنی ہیجمنی قائم کر چکا ہے۔ لیکن یہ ایک غنیمت ہے اس وقت چین کہ پاکستان پھر چین کا اتحادی ہے، قریبی دوست ہے، لیکن ہندوستان کی ان ساری حیثیتوں کو پھر کاؤنٹر کیا ہے یا کاؤنٹر کر رہا ہے وہ چین کی حیثیت۔ اب اس خطے کی یہ بدقسمتی ہے کہ ایک تو یہ ریجن کی بات ہوئی، عالمی سطح پہ ہم نے دیکھا کہ پہلے ایک مقابلہ جاری رہا سلطنت برطانیہ اور زار روس کے مابین، وہ ورلڈ کی سطح پہ ہیجمنی کے لیے تھا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ دیگر فرنٹ پہ بھی مقابلہ کرتے رہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی اس جنگ کا مرکز اور محور جو تھا وہ افغانستان بن گیا۔ پھر اس کے بعد سوویت یونین اور امریکہ کا یا اس کے جو ویسٹرن الائے تھے ان کا ایک مقابلہ تھا عالمی سطح پہ اپنی اپنی ہیجمنی کے قائم کرنے کے لیے۔ اب وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ بھی لڑ رہے تھے، پھر اکنامک فرنٹ پہ بھی لڑ رہے تھے، لیکن ان کے براہ راست یا پراکسی وار کا جو میدان بن گیا وہ بدقسمتی سے افغانستان بن گیا اور پاکستان بھی کسی حد تک بن گیا۔ اور اس معاملے میں پاکستان وہ امریکہ اور مغرب کا اتحادی رہا اور اس سے سپورٹ بھی لیا اور پاکستان پوری طرح ان کے لیے استعمال بھی ہوا۔ پھر ایک اور مقابلہ آیا عالمی سطح پہ کرائسس کا، وہ القاعدہ یا ملیٹنٹ اسلام اور امریکہ کا تھا، اور بدقسمتی سے اس کا مرکز بھی ایک بار پھر افغانستان بن گیا یا ریجن بن گیا اور پاکستان اس میں ویسٹ اور امریکہ کا اتحادی بن گیا۔ اب ایک نئے مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور جس کی طرف جنرل صاحب نے بھی اشارہ کیا وہ یہ کہ ورلڈ کی سطح پہ جو ہیجمنی کا مقابلہ ہے وہ امریکہ اور چین کے مابین گرم ہو گیا ہے۔ امریکہ تو عرصے سے اس کو یہ حیثیت ملی تھی، اب چین اس کے مقابلے میں آ گیا ہے، اکنامک فرنٹ پہ بھی آ گیا ہے، اسٹریٹجک فرنٹ پہ بھی آ گیا ہے، اور اب ان کا جو ایک کولڈ وار تھا وہ دھیرے دھیرے چین اور امریکہ کا وہ گرم جنگ میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہماری یہ خوش قسمتی بھی ہے اور بدقسمتی بھی ہے کہ ان دونوں کا ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو وہ دنیا کے ہر فورم پہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑیں گے، اکنامک فرنٹ پہ بھی ان کا امریکہ سے لے کے یورپ تک اور پوری دنیا میں ان دونوں کا مقابلہ جاری ہے، اور وہ جنگیں سافٹ جنگیں ہوتی ہیں، اس میں انسان قتل نہیں ہوتے، لیکن جو براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے پراکسیز کے ذریعے، وہ بدقسمتی سے ایک بار پھر وہ گڑھ افغانستان بنتا جا رہا ہے۔ اور
پھر کسی حد تک پاکستان بھی اس کا مرکز ہوگا۔ جہاں تک افغانستان کی صورتحال ہے تو افغانستان میں تو شروع میں یہ تھا، یہ جو تھیوری ہے کہ امریکہ صرف اور صرف سنٹرل ایشیا کے نیچرل ریسورسز پہ قبضے کے لیے آیا تھا یا لانگ ٹرم قیام کے لیے آیا تھا، میں اس کو زیادہ بائی نہیں کرتا۔ اس وقت پرائیورٹیز اس کی کچھ اور تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو سوویت یونین کے انخلا کے بعد پھر امریکی اس خطے سے نہ جاتے، لیکن 9/11 کے بعد وہ القاعدہ کو ایک تھریٹ سمجھ کے یہاں پہ آ گئے۔ جو یون کے سیکیورٹی کونسل کے جس قرارداد کے تحت امریکہ اور نیٹو یہاں پہ آیا تھا، اس کو روس نے بھی سپورٹ کیا تھا، چین نے بھی مزاحمت نہیں کی تھی، دنیا کے کسی اور ملک نے بھی نہیں کی تھی، اور شروع میں روس، چین اور ایران نے بھی امریکہ کا کل کے ساتھ دیا۔ لیکن عراق انویژن کے بعد صورتحال بالکل بدل گئی، اور ان سب ممالک کو یہ شک ہوا کہ امریکہ کے ارادے وہ کچھ اور ہیں، یہاں پہ لانگ ٹرم قیام کے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد پاکستان نے بھی اور کسی حد ایران نے بھی اور کسی حد تک روس وغیرہ نے بھی طالبان کا سپورٹ شروع کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو افغانستان میں وہ کامیابی نہیں ملی جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ ایک کامیابی انہوں نے یہ حاصل کی کہ القاعدہ اب امریکہ کے لیے اور ویسٹ کے لیے اسی طرح تھریٹ نہیں رہا، تو اب امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے، اور اس کی افواج ویسے تو انہوں نے ستمبر کا کہا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ جولائی میں ان کا وڈرال مکمل ہو جائے گا۔ اب جو خطرناک چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح لگتا ہے کہ بظاہر تو امریکہ طالبان کا مخالف ہے، لیکن امریکہ ایک تو پولیٹیکل سلوشن کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتا افغانستان میں، اور لگتا یہی ہے کہ امریکی جان بوجھ کے ایسٹ میں اور ساؤتھ میں طالبان کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف نارتھ کو ان قوتوں کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں امریکہ افغانستان کو خانہ جنگی کا مرکز بنا کے پاکستان کو بھی سبق سکھانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف فیوچر میں افغانستان کو بھی چین کے خلاف اور پاکستان اور روس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ ابھی شروع میں اویس حسن صاحب نے ذکر کیا برزنسکی کا، تو اگر آپ پچھلے دنوں جو جرمن میگزین ہے اس کے ساتھ سابق افغان پریزیڈنٹ حامد کرزئی کے انٹرویو کو دیکھیں تو انہوں نے اسی برزنسکی کی ایک مثال دی ہے کہ برزنسکی نے، کرزئی صاحب کہتے ہیں کہ برزنسکی نے مجھے بتایا کہ سوویت یونین کے مقابلے میں ہم نے ایک تو ملیٹنٹ اسلام کو سپورٹ کیا، اور دوسرا اس نے کہا کہ اس وقت ہماری یہ پالیسی تھی کہ ہم سوویت یونین کے ارد گرد آرک آف کرائسس بنا دیں، یعنی جو کرائسس کے محور ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک تو اس وقت امریکہ کی اسی سوچ کے تحت وہ روس اور چین اور ایران، کیونکہ اگر افغانستان میں وہ کرائسس لاتے ہیں تو 3 حریف ان کے بیک وقت وہاں سے ان کو وہ سنبھال سکتے ہیں، یعنی چین کو بھی اور روس کو بھی اور ایران کو بھی، اور پاکستان کو بھی اگر وہ سبق سکھانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے لیے وہ افغانستان کو مرکز بنائے گا۔ اور میرا اپنا خدشہ یہ ہے، میرے منہ میں خاک، لیکن افغانستان میں پولیٹیکل سلوشن کے امکانات بہت کم ہیں، دن کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہاں انتشار کا خطرہ وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اب پاکستان کے لیے جو پرابلم ہے اور جو کرائسس ہے اس وقت پاکستان میں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے چین کے ساتھ جانا ہے یا امریکہ کے ساتھ جانا ہے۔ ماضی میں تو ہم امریکہ کے ساتھ تھے، اب جنرل کیانی صاحب اور زرداری صاحب کے دور سے پاکستانی لیڈرشپ نے یہ ریئلائز کیا تھا، چنانچہ ہم نے اپنا اسٹریٹجک رخ وہ موڑ دیا تھا چین اور روس کی طرف۔ لیکن یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس نے ایک طرف تو امریکہ کے ساتھ دوبارہ پینگیں بڑھائی، اور جو چین کے ساتھ ہماری جو قربت تھی، جو اعتماد تھا، اس کو بہت ٹھیس بھی پہنچائی ہے۔ تو اس وقت ایک طرف امریکہ لگتا یہی ہے کہ سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی چھوڑ کے پاکستان سے متعلق صرف سٹک کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ چین کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے اور وہ شاید ہمیں سزا دینا چاہے گا۔ دوسری طرف چین کے ساتھ
ہماری موجودہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی. تو ایک پاکستان کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم چین اور امریکہ کے اس معاملے میں بیلنس کیسے لائے. دوسرا ہمارے لیے بڑا چیلنج وہ افغانستان کے کنٹیکسٹ میں ہے کہ طالبان کی خاطر اتنے عرصے تو ہم نے ساری دنیا کو ناراض کر لیا، لیکن اب طالبان ہماری بات نہیں مان رہے ہیں. اب وہ بھی رسک ہے کہ ہم طالبان کو ناراض کریں اور دشمن بنا لیں. اور اگر طالبان کو ہم اسی طرح خوش رکھتے ہیں اور ان کو ایسٹ میں اور ساؤتھ میں بزور طاقت مسلط کرتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کے لیے ایک تباہی کا سودا ہے. تو یہ ہماری لیڈرشپ کا اب امتحان ہے کہ وہ ان دو تین جو ہمارے سامنے بڑے سوال سامنے آئے ہیں اس میں کس چیز کو آپٹ کرتے ہیں. میرا سوال سلیم صافی صاحب سے ہے. میں میڈیا کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں. صافی صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں جب بھی کوئی گریٹ گیم ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی چھوٹا یا زیادہ امپیکٹ جو ہے پاکستان پہ بھی ہوا ہے. میں ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، امریکہ وڈرا کر رہا ہے اپنی فورسز اور پاکستان سے اڈے مانگے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری اپروول کے بعد اٹیکس ہوں گے. آپ اس سے بہت بخوبی واقف ہیں کہ جب جنرل پرویز مشرف نے 3 ہمیں اڈے دیے تھے وہاں بھی بتایا گیا تھا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی تب اٹیکس ہوں گے. اچھا، اس کا ہم نے دیکھا فائدہ بھی ہوا اور نقصان زیادہ ہوا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں افغانستان پہ آپ سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں ہے، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں ہمیں اڈے دیے جا رہے ہیں، امریکہ کو اڈے دیے جا رہے ہیں، اس کا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اس سے فائدہ ہے یا نقصان ہے. پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امریکہ اس وقت افغان حکومت کیا سوچ رہی ہے ریلیٹڈ پاکستان، اور افغان اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہاکس کیا سوچ رہے ہیں، گڈ طالبان کیا سوچ رہے ہیں، بیڈ طالبان کیا سوچ رہے ہیں. ہم پہ امپیکٹ ان سب کا کیا ہوگا، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تھینک یو شوکت ملک صاحب. جی بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیے اس وقت ایک تو یہ کہ ریجن میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر کانفلکٹ جنم لیتا ہے تو اس سے جو پڑوسی ممالک ہیں اگر ان کے بارڈر بڑے سیف بھی ہوں وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن پاکستان اور افغانستان کا تو پھر بڑا ایک یونیک پوزیشن ہے. میرے خیال میں اس وقت یورپ کے سوا دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ 2 ممالک ایسے ہوں کہ جس میں روزانہ 20-25 ہزار لوگ بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے آ جا رہے ہوں. مثلا ٹھیک ہے ہم نے باڑ لگا دیا، یہ سب کچھ کر دیا، تورخم کراسنگ پہ ابھی ویزے کی شرط لازمی ہے، لیکن آپ کے چمن پہ اس وقت بھی صرف یہ نہیں کہ ہزاروں انسان بلکہ ہزاروں گاڑیاں ان چیک بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے وہ پاکستان میں آ جا رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان میں جب کہ لاکھوں کی تعداد میں افغان ریفیوجیز بھی رہتے ہیں، تو پاکستان تو کسی بھی حوالے سے افغانستان کے حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ماضی میں بھی ہوا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اور مستقبل میں وہاں پہ جو کچھ بھی ہوگا پازیٹیو ہوگا تو اس کے پازیٹیو اثرات ہم پہ آئیں گے، اور نگیٹیو ہوگا تو اس کے نگیٹیو اثرات ہم پہ آئیں گے. اب مسئلہ ایک تو یہ بن گیا ہے کہ جو امریکہ نے طالبان کے ساتھ ڈیل کی، اب پہلے تو پاکستان پہ الزام لگتا رہا اور باقی اس کی کہ پاکستان طالبان کو مثلا اس وقت امریکہ اور پوری مغربی دنیا اور افغان حکومت وہ اس حوالے سے یک زبان ہیں کہ اگر وہ طالبان کو زیر نہیں کر سکے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے طالبان سے متعلق ڈبل گیم سے کام لیا، اس کو سینکچوریز دی اور اس کو سپورٹ کرتا رہا. ابھی بھی ریسنٹلی جو اشرف غنی نے اس روز ایک جگہ پہ وہ خطاب کر رہا تھا اور سلائیڈز پہ اس نے جو تھریٹس کا افغانستان کے لیے جو 4 وہ رکھے تھے تو اس میں القاعدہ کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو بھی رکھا تھا. اور بدقسمتی سے افغانستان میں ہر بندے کا پاکستان کے بارے میں اس وقت یہ ہاسٹیلٹی بھی ہے اور یہ شک بھی ہے. غلطی ان کی ہے، ہماری ہے، ویسٹ کی ہے، لیکن یہ ایک زمینی حقیقت ہے. دوسری طرف جن طالبان کی خاطر ہم نے یہ سب کچھ کیا وہ طالبان بھی ہمارے ساتھ ان کا ایک لو اینڈ ہیٹ ریلیشن ہے. ایک تو وہ طالبان ایک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 9/11 کے بعد ان کو بیٹرے کیا،
اور پھر ہماری ریکارڈ میں تو ایسی بھی چیزیں ہیں، جس طرح ہم نے عبدالسلام ضعیف کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا، اسی طرح ان کے انٹیریئر منسٹر تھے ملا عبید اللہ آخوند، وہ یہاں پہ پاکستانی جیل میں مرے۔ یہ ملا برادر جو اس وقت مذاکرات کر رہے، اس کو بھی ایک لمبے عرصے تک ہم نے جیل میں رکھا۔ ان کے ایک اور اہم رہنما تھے استاد یاسر، وہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے متعلق پوری لینینسی دکھائی ہے تو یہ آپ کی ہمارے ساتھ محبت نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا، آج بھی ان طالبان کا، مثلا پاکستان میں ہم جمہوریت کی، آئین کی، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن ان طالبان کا آج بھی یہ اصرار ہے کہ وہ جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں اور وہ اپنی امارت اسلامیہ کی بحالی چاہتے ہیں۔ تو اس وقت افغان طالبان بھی ہم سے اس پہ ناراض ہیں کہ پاکستان نے روس، چین اور امریکہ کے ساتھ مل کے ماسکو میں امارت اسلامی کو تسلیم نہ کرنے کی بات کیوں کی؟ کیونکہ وہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہماری امارت کو بحال کیا جائے، اس میں ہم افغان حکومت کو حصہ دے دیں گے۔ دوسری طرف اشرف غنی کا رویہ بھی انتہائی غیر مصالحانہ ہے، اور طالبان اور ان کا کوئی میٹنگ پوائنٹ نظر نہیں آتا، کیونکہ اشرف غنی یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا آئین ہے، میرا کانسٹیٹیوشن ہے، طالبان آ جائیں، اس کا حصہ بن جائے۔ اب اشرف غنی پاکستان سے مطالبہ کر رہے کہ طالبان تو آپ کی مٹھی میں بند ہیں، آپ ان سے میری بات بنوائے۔ دوسری طرف طالبان یہ توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان ان کے نیریٹو میں اس کو سپورٹ کرے۔ تیسری طرف امریکہ نے تو خود طالبان سے نہ جنگ بندی منوائی، نہ اور کچھ بنوایا، اب اس نے ڈنڈا اٹھا کے پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ طالبان سے یہ چیز منواؤ، وہ چیز منواؤ، اور اس کے لیے طالبان جتنا دباؤ ڈالتا ہے تو طالبان بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس وقت پاکستان اس چیز کا شکار ہے۔ وہاں پہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو افغانستان کے 22 صوبوں میں جنگ جاری ہے، وہ تو ادھر میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتا۔ کل بھی طالبان نے ایک صوبے میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکی موجودگی میں معاملہ یہ رہا تو اب جب نیٹو بھی نکل رہا ہے اور وہ بھی نکل رہا ہے تو اس کے بعد مجھے افغانستان ایک مرتبہ پھر ماضی سے کئی گنا بڑی، کیونکہ اس وقت کامران بخاری صاحب نے بات کی کہ جو افغان فوج ہے تقریباً 3 لاکھ کے قریب، وہ اس طرح کی توقع پہ تو پوری نہیں اتر سکی، لیکن وہ اب بھی ایک بڑی فوج ہے اور وہ ریزسٹنس کر رہی ہے۔ پھر اگر افغان فوج ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو اس کے اور بڑے خطرناک نتائج مرتب ہوں گے۔ تو میں تو بہرحال افغانستان کے مستقبل کے لیے بہت پریشان ہوں، اور اس کے پاکستان پہ ریفیوجیز کی صورت میں بھی اگر وہاں پہ طالبانائزیشن ہوگی تو پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی طالبانائزیشن بڑھتا رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر جوں طالبان کو فتح مل رہی ہے تو پاکستان میں ٹی ٹی پی بھی دوبارہ منظم ہو گیا، اور یہاں پہ بھی وہی جو طالبان ٹائپ ایکسٹریمزم ہے یا طالبانائزیشن ہے اس کو دوبارہ تقویت ملے گی۔ سر میرا کوشچن سلیم صافی صاحب سے ہے کہ سافٹ پاور ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اپیل اور اٹریکشن کے ذریعے ہم ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر جو ہے اپنی ہیجمنی قائم کرتا ہے۔ تو ہم آج ایک میڈیا کے دور میں رہتے ہیں، تو یہاں پر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے کسی خاص کر ڈیموکریٹک ملک کے اندر کسی جو ہے ڈیموکریٹک ملک کی نیشن کا کیسے پبلک اوپینین جو ہے اس کو ڈیولپ کرتا ہے، اور وہی پبلک اوپینین فردر پولیٹیکل ڈیسیجنز کے اوپر اور سفارتی جو تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اور کیونکہ ہمارے پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ بھی ہیں اور باقی پارٹس کے ساتھ بھی ہیں، تو اس میں میڈیا کس طرح سے رول پلے کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا پرٹیکولرلی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میڈیا کا یقیناً ایک کردار ہے، اور عالمی سطح پہ بھی ہے اور ملکی سطح پہ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص حد سے زیادہ میڈیا زمینی حقائق کو بدل نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس وقت پاکستان میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ میڈیا ہی اس وقت سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اب اگر میڈیا ٹول ہے اور ہتھیار ہے تو پھر تو آپ اس ہتھیار کو مزید بڑھاتے بھی ہیں، اس ہتھیار کو سوفسٹیکیٹڈ بھی بناتے ہیں، اس کو مثلا اگر توپوں سے جنگ ہو، ٹینکوں سے جنگ ہو، تو آپ پھر زیادہ سے زیادہ اس کو کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ توپ خریدتے ہیں، جدید توپ خریدتے ہیں، جدید ٹینک خریدتے ہیں۔ اب پاکستان میں بدقسمتی یہ ہوئی ہے
کہ ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے، یہ ہائبرڈ وار کا دور ہے، لیکن پھر اس جنگ کی جو ٹول ہے یعنی میڈیا ہے، اس کو پچھلے چند سالوں سے تقسیم بھی کر دیا گیا، ڈسکریڈٹ بھی کر دیا گیا، اور اس کا بلکہ جینا حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس جنگ میں جو آپ کا ٹول ہو سکتا تھا، اس ٹول کو کمزور کرنے کی جتنی کوشش ہو سکتی تھی وہ پاکستان میں ریاستی اور حکومتی سطح پہ کی گئی اور اب بھی کی جا رہی ہے۔ ابھی ہم نے بات کی، اس سے پہلے دیکھیں کہ اگر تو سرکار کے کنٹرول میں طاقتور میڈیا سے کچھ ہو سکتا، ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں سب کے مغربی میڈیا تو یہ کر رہا ہے، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ مغربی میڈیا اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے استعمال کے لیے سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے، لیکن چینی میڈیا یہ کام نہیں کر سکتا باوجود ان سب وسائل کے، کیونکہ چینی میڈیا کے پاس وہ آزادی نہیں ہے۔ پھر تو سعودی عرب کا میڈیا اس وقت سب سے زیادہ صاحب وسائل ہے، تو سعودی عرب کا میڈیا سب سے طاقتور ہونا چاہیے تھا۔ میڈیا کے لیے جو آزادی ہے وہ آکسیجن کی حیثیت رکھتی ہے، اور جو وسائل ہے وہ اس کے لیے غذا کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان میں ان سے یہ دونوں چیزیں چینی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ دیکھیں افغانستان میں میرے میڈیا کی اپنے ملک میں کریڈیبلٹی نہیں رہنے دی گئی، تو میں افغانستان میں پاکستان کا سافٹ امیج کیسے کر سکتا ہوں؟ اس وقت آپ دیکھیں کہ افغانستان میں باقی مغربی میڈیا تو دیکھا جاتا ہے، انڈین میڈیا تو دیکھا جاتا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا کو دیکھنے والا اور سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو مثلا وہ جو کہتے ہیں نا پروپیگنڈا، وہ ہوتا ہے کہ جو سننے یا دیکھنے والے کو پروپیگنڈا محسوس نہ ہو۔ بدقسمتی سے ہمیں پی ٹی وی ٹائپ پروپیگنڈے کو مجبور کیا گیا اس عرصے میں، جو دیکھنے اور سننے والا سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ پروپیگنڈا ہے۔ تو پھر اس میں تو یہی وجہ ہے کہ ہم نہ افغانستان میں پاکستان کے سافٹ امیج کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیز مانتے ہیں کہ ہاں میڈیا ایک مؤثر ٹول ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو آزادی بھی دینی ہوگی، پاکستان میں میڈیا کو طاقتور بھی کرنا ہوگا، پاکستان میں میڈیا کو وسائل بھی دینے ہوں گے۔ تھینک یو صاحب صاحب، تھینک یو۔ نیکسٹ کوشچن ماجد رضا، ایسوسیٹ لیکچر ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اسٹڈیز۔ سر میرا کوشچن سلیم صافی صاحب سے ہے۔ سر آپ نے کہا کہ امریکہ کے جانے کے بعد انتشار کا خدشہ جو ہے وہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے، اور ساتھ ہی بھارت کا انفلوئنس جو ہے وہ افغانستان پہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ تو بھارت پہلے بھی ہمارے بارڈر ایریاز کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے یوز کرتا رہا ہے، جیسے کہ کلبھوشن نے اس کا اعتراف بھی کیا۔ تو اب پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے یا ہوگی، جبکہ یہ صورتحال ہے کہ آئے روز ہمارے جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں یا اینٹی اسٹیٹ نیریٹو ہے وہ ہمارا بلوچستان میں جو سر بڑھ رہا ہے، تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایک تو یہ جو پہلے بات کی گئی نا امریکہ وغیرہ کے حوالے سے، میں اگر امریکہ کے مظالم، بلنڈرز اور اس کی بات کروں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے ادھر آپ کے ساتھ اس پہ بات کر سکتا ہوں، اور پچھلے سالوں میں وقتاً فوقتاً وہ ہم لکھتے اور بولتے رہے۔ مثلا امریکہ نے پہلا بلنڈر افغانستان میں یہ کیا کہ حامد کرزئی اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ سب طالبان کو کرش نہ کیا جائے، اس لیے شروع میں حامد کرزئی نے بھی طالبان کے ساتھ ریکنسیلیشن کے لیے مجددی کی سربراہی میں ایک شورا بنایا تھا۔ تب امریکہ نے یہ ضد کی، یہ غلطی کی کہ سب طالبان کو وہ ملیامیٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسرا جو امریکہ کا بڑا بلنڈر تھا وہ افغانستان کو سنبھالے بغیر ایران میں جانے کا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسپیشل فورسز بھی وہاں پہ شفٹ کیے۔ آپ اگر دیکھیں تو 2002-3 میں افغانستان میں کوئی خودکش نہیں ہے، افغانستان اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، وہ امریکی بلنڈر تھا۔ پھر اوباما کی پالیسی جو تھی وہ ایک بنیادی تضاد کی شکار تھی، ایک طرف سرج اور دوسری طرف اس نے ایگزٹ کا وہ دے دیا، جس کی وجہ سے طالبان کا مورال ہائی ہو گیا۔ پھر ایک اور بلنڈر کہ امریکہ نے جتنے پیسے جنگ پہ لگائے، آج بھی کابل کی سڑکیں اجڑی ہوئی ہیں، وہ آپ کو سندھ، اندرونی سندھ کی سڑکیں یا ہمارے خیبر پختونخوا کی سڑکوں جیسے نظر آئیں گی۔ تو وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو معاشی خوشحالی نہیں دی۔ پھر اگر انڈیا پاکستان کے خلاف کچھ ایکٹیویٹیز کرتا رہا تو وہ ود امریکن بلیسنگ کر رہا تھا، امریکن اس کو روک سکتے تھے۔ اسی طرح ایرانی انٹرسٹ کے خلاف بھی افغان سرزمین سے کام ہوا، روسی انٹرسٹ کے خلاف بھی ہوا،
لیکن بات وہی ہے کہ جو کامران بخاری صاحب نے کی کہ کیا ہم پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ کو نصیحت کرتے رہیں گے؟ ابھی جو امریکہ نے بلنڈر کیا، افغان حکومت کی پوزیشن کو اس نے زیرو کر دیا، اس حکومت کو بائی پاس کر کے امریکہ نے طالبان کے ساتھ پہلے مذاکرات کیے، پھر طالبان کو امریکہ نے تو دیا بہت کچھ، ان کے 5000 قیدی چھوڑوا دیا، اپنے وڈرال کی کمٹمنٹ کر دی، لیکن افغانوں کے لیے امریکہ نے طالبان سے کچھ بھی نہیں لیا، یعنی جنگ بندی تک نہیں لی۔ تو یہ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں خود مثلا امریکہ کو نصیحتیں کر کے، وہ تو پہلے سے واضح ہو گیا کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھے گا، چین اپنے انٹرسٹ کو دیکھے گا، انڈیا اپنے انٹرسٹ کو دیکھے گا۔ ہم نے ایک تو یہ بلنڈر کیا، پراکسیز دنیا کے ہر ملک پالتی ہے اور استعمال کرتی ہے، لیکن اپنے ملک کے شہریوں کو کوئی پراکسی نہیں بناتی۔ یہ پاکستان واحد بدقسمت ملک ہے کہ جس نے پچھلے سالوں میں اپنے شہریوں کو افغانستان میں اور باقی جگہوں پہ بطور پراکسی استعمال کیا۔ دوسرا، ہم نے طالبان سے متعلق جو پالیسی افغانستان میں اپنائی، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی جیسی تنظیمیں پیدا ہو گئی۔ جب ہم ان کو ٹرائبل ایریا میں ایک طرح کے طالب کو اور ایک طرف کے پگڑی اور داڑھی والے کو سپیس دے رہے تھے، اس کے نتیجے میں دوسرے نے بھی وہ سپیس لے لی، ورنہ ان قبائلی علاقوں میں پولیٹیکل ایجنٹ اور تاثیر کے بغیر کوئی سر بھی نہیں ہلا سکتا۔ ابھی بھی ہم نے صرف اس چیز کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہاں انڈیا کیا کرے گا، صرف انڈیا کا رول نہیں ہوگا۔ جو پاکستان کے مفاد کی بات ہے وہ یہ کہ ہمیں اٹ اینی کاسٹ جو امجد شعیب صاحب نے کہا کہ ریجنل پاورز کے ساتھ مل کے، ایران، روس، چین، ان کے ساتھ مل کے اٹ اینی کاسٹ افغانستان میں امن اور سٹیبلٹی لانی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ سر، نہیں بلکہ فیسیلیٹیشن کرنا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ نیکسٹ کوشچن ایم اے فورتھ کے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ذیشان لطیف، وہ کرنا چاہیں گے، خود ہی بتائیں گے کس سے آپ نے اپنا کوشچن۔ جی سر، میرا کوشچن سلیم صافی صاحب سے ہی ہے۔ سر جس طرح کشمیر جو کانفلکٹ ہے یہ ہمارے ریجن کا میجر ایشو ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان فیوچر یہ ریزالو ہوگا؟ اگر ریزالو ہوگا تو کن گراؤنڈز پر ہوگا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ تھینک یو۔ دیکھیے، وہ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک تو کشمیر کے معاملے میں بھی اگر ہم انڈیا کی ہٹ درمی کی بات کریں، اس کے مظالم کی بات کریں، تو وہ تو پورا دن گزر جائے گا، وہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ انڈیا نے ظلم کیا، انڈیا نے خود جو یو این میں وہ گیا تھا اس سے وہ منہ کر گیا، پھر پچھلے سالوں میں انڈیا نے وہاں مظالم کے پہاڑ توڑے۔ دوسری طرف جو کشمیریوں کی جدوجہد ہے وہ بھی دنیا کی اپنی مثال آپ ہے، اتنی طویل جدوجہد شاید کسی قوم نے کی ہو، پھر ایک ایسی جدوجہد کہ جس میں انہوں نے ہر آپشن آزما لیے، کبھی سیاسی جدوجہد کی، کبھی بندوق اٹھائے۔ ماضی میں مثلا اگر ایک بندہ صلاح الدین وغیرہ سیاست کرتے تھے، وہ بندوق اٹھانے پہ اگر مجبور ہے تو انہوں نے بندوق اٹھائی۔ پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یاسین ملک ماضی میں وہ ملیٹنٹ تھے، لیکن پھر جب انہوں نے کہا تو سیاست کی طرف بھی آئے، تو ہر حربہ بھی انہوں نے آزما لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ سٹرگل ہے جس میں ان کی خواتین بھی، جس میں ان کی بچیاں بھی، جس میں ان کے بچے بھی، جوان بھی، بوڑھوں نے، سب نے قربانیاں دی۔ اب اس روز میری بات ہوئی سید علی گیلانی صاحب سے واٹس ایپ پہ، اور مجھے رونا آ گیا ان کی حالت دیکھ کے، جس طریقے سے وہ بول رہے تھے، ساری زندگی ان کی جیلوں میں گزر گئی۔ تو ان کی جدوجہد بھی اپنی جگہ آپ ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم کشمیر کا، ہم سے بھی، ہماری حکومتوں سے بلنڈرز بھی ہوئے، کئی اہم مواقع جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ جنگ کے ذریعے چین کے ساتھ، چین انڈیا وار میں موقع تھا، ہم نے وہ ضائع کیا۔ جو پولیٹیکل سلوشن کے مواقع آئے ہم نے وہ ضائع کیے۔ پھر جب ہم امریکہ کے ساتھ جنرل ضیاء کے دور میں یا جنرل مشرف کے دور میں جب ہم ان کے فرنٹ لائن اتحادی بنے تو ہم امریکی اثر و رسوخ کو استعمال کر سکتے تھے، ہم نے اس سے کشمیر کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تھینک یو سر۔ نیکسٹ کوشچن طیبہ لطیف، ایسوسیٹ لیکچر ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اسٹڈیز۔ تو بدقسمتی یہ ہے کیا انہوں نے ٹرمپ کو مس جج کیا۔ ٹرمپ در حقیقت ان کے ساتھ شاید آن بورڈ تھے، لیکن مودی سے ہمارے لوگوں نے یہ توقع وابستہ کی تھی، پہلے ٹریک 2 جو رابطہ تھا کہ مودی آ کے کشمیر کے مسئلے کو حل کر لے گا، اس لیے عمران خان صاحب نے کہا تھا اس کے کیمپین کے دوران کہ مودی کے آنے سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ پھر جب یہ لوگ امریکہ گئے
ادھر ٹرمپ کی سالسی کے پیشکش انہوں نے مس جج کیا، اور میرے خیال میں جو انڈین نے کیا اس میں ان کو امریکن بلیسنگ حاصل تھی. تو نتیجتاً جب انڈیا نے وہ سب کچھ کیا، ہمارے پاس پھر ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی کوئی آپشن نہیں تھا اور کسی اور فرنٹ پہ بھی کوئی آپشن نہیں تھا. اس لیے مجھے تو نیئر فیوچر میں اس حوالے سے پاکستان کو کوئی کامیابی نظر نہیں آتی، بلکہ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنا چاہیے کہ پچھلے 2-3 سالوں کے دوران کشمیر کی آزادی کی منزل اور بھی دور ہو گئی ہے، اور ان 2 سالوں کے دوران پاکستان کافی لاس کر چکا ہے اور انڈیا کافی کچھ گین کر چکا ہے.